السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سبق پڑھیں گے امتحان۔ تو اس کا اگر آپ بغور مطالعہ کریں گے، ایک دفعہ سبق اچھی طرح پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ سبق پڑھتے ہوئے مزہ بھی آئے گا۔ بہت مزیدار سبق ہے، تو اس کو اچھی طرح ایک دفعہ سبق کو پڑھیں، اس کے بعد اس کے مشق کریں۔ تو سبق شروع میں اگر پڑھایا جائے تو وہ پڑھاتے شروع میں میں نے ایک سبق پڑھائے بھی تھے، تو اس کی ریڈنگ کرتے کرتے بہت وقت لگ جاتا ہے، اور وہ پھر 2-3 ویڈیوز بنے گی، 2 سبق کی بنے گی، اور وہ پھر ایک آگے جا کے مشق کی بنے گی۔ تو اس لیے آپ الفاظ معنی پہلے دیکھ لیں، آخر میں جو الفاظ معنی ہوتے ہیں اس کے کتاب کے آخر میں بھی ہیں، اور آپ کے خلاصے کے اندر بھی آپ سبق میں دیکھ لیں۔ اس کے الفاظ معنی اگر دیکھ کے اس کو یاد کریں گے تو انشاءاللہ اس کو سبق کو دیکھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ ابھی آپ مشق دیکھ لیں، یہ ہے امتحان کی مشق۔ تو اس میں سبق اگر آپ دیکھیں گے تو آپ پر ہی فٹ آئے گا، بڑا مزیدار سبق ہے۔ آپ جیسا ہی کوئی آدمی لڑکا ہے جو سبق سے ایسے ہی گھبراتا ہے، تو اس کا پورا ایک حالات لکھے گئے ہیں۔ مختصر جواب دیجئے، مضمون نگار کو امتحان سے گھبرانے والوں پر ہنسی کیوں آتی ہے؟ جواب، مضمون نگار کے خیال میں لوگ بلا وجہ ہی امتحان سے گھبراتے ہیں، کیونکہ 2 ہی تو صورتیں ہیں، فیل یا پاس۔ اس سال کامیاب نہ ہوئے، آئندہ سال صحیح۔ جو امتحان کے دن قریب آتے جاتے، مضمون نگار کے دوستوں اور ہم جماعتوں کا کیا حال ہوتا؟ جواب، مضمون نگار کے دوست امتحان کی تیاری میں ایسے مصروف ہوتے کہ ان کے حواس، ان کے دماغ مختل اور ان کی صورت اتنی سی نکل آتی۔ مضمون نگار نے کون سا امتحان دیا؟ مضمون نگار نے لا کلاس کا امتحان دیا۔ مضمون نگار نے امتحان دیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ مضمون نگار جملہ مضامین میں بدرجہ اعلیٰ فیل ہوا۔ مضمون نگار کے والد نے اسے کس طرح تسلی دی؟ مضمون نگار کے والد نے ممتحنوں کو برا بھلا کہا۔ مضمون نگار کی اشکشوئی کی، اشکشوئی کرنا اس کے آنسو صاف کرنا، تسلی دینا، اور فرمایا بیٹا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اس سال نہیں آئندہ سال صحیح، آخر کہاں تک بے ایمانی ہوگی؟ سبق امتحان کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ تو آپ اس کے الفاظ معنی یاد کر کے اگر ایک دفعہ صحیح طرح اس کو سبق کو پڑھیں گے تو اس کا خلاصہ جو آپ کے ذہن میں آیا وہ لکھ دیں گے، وہی اس کا خلاصہ ہے۔ سبق مدرجہ ذیل الفاظ و تراکیب کے معنی لکھیں۔ مختل، خراب ہو جانا، گڑبڑ۔ مستغرق، ڈوبا ہوا، مگن۔ محویت، خیال میں گم۔ امداد غیبی، غیب کی مدد۔ خادم زادہ، ملازم کا بیٹا۔ ممتحن، امتحان لینے والا۔ تشفی، تسلی۔ اشکشوئی، آنسو صاف کرنا، تسلی دینا۔ کم ترین، ناچیز، عاجز۔ خادم، نوکر۔ بدرجہ اعلیٰ، اونچے درجے کا۔ واحد الفاظ کی جمع لکھیں۔ امتحان، خیال، مشغلہ، وکیل، ممتحن، تدبیر، مضمون۔ امتحان، امتحانات۔ خیال، خیالات۔ مشغلہ، مشاغل۔ وکیل، وکلاء۔ ممتحن، ممتحنین۔ تدبیر، تدابیر۔ مضمون، مضامین۔ آگے اعراب ہیں، اس کے بعد متن کو مد نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی کریں۔ بندے پر امتحان کا اثر نہیں، رتی بر، ذرا برابر، بالکل، معمولی۔ رتی برابر۔ طالب علم نے کتنے سال میں لا کلاس کا کورس پورا کیا؟ 4 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال۔ 2 سال میں۔ لا کالج میں کون طالب علم کا دوست تھا؟
لیکچرار صاحب، پرنسپل صاحب، منشی صاحب، چوکیدار صاحب۔ منشی صاحب: طالب علم نے کس سے پوچھا کہ یہ پرچہ کس مضمون کا ہے؟ نگران صاحب سے، گارڈ صاحب سے، سپرنٹینڈنٹ صاحب سے، کسی طالب علم سے، گارڈ صاحب سے۔ طالب علم کتنی دیر میں کمرے سے باہر نکل آتا؟ 1 گھنٹے بعد، آدھا گھنٹہ بعد، 2 گھنٹے بعد، 3 گھنٹے بعد، آدھا گھنٹہ بعد۔ متن کو پیش نظر رکھتے ہوئے خالی جگہ پر کریں۔ لوگ ڈیش کے نام سے گھبراتے ہیں لیکن مجھے ان کے ڈیش پر ہنسی آتی ہے۔ لوگ امتحان کے نام سے گھبراتے ہیں لیکن مجھے ان کے گھبرانے پر ہنسی آتی ہے۔ والد صاحب قبلہ ڈیش تھے کہ بیٹے کو ڈیش کا شوق ہو چلا ہے۔ والد صاحب قبلہ خوش تھے کہ بیٹے کو قانون کا شوق ہو چلا ہے۔ کسی زمانے میں بڑے بڑے ڈیش کے کان کترے گا، وکیلوں کے کان کترے گا۔ لیمپ روشن کر کے آرام سے شام ڈیش سے سو جاتا اور صبح ڈیش اٹھتا۔ لیمپ روشن کر کے رات آرام سے شام 7 بجے سو جاتا اور صبح 9 بجے اٹھتا۔ قصہ مختصر: درخواست شرکت دی گئی اور ڈیش ہو گئی، منظور ہو گئی۔ یہاں ایک بہت ڈیش اور ڈیش نگران کار تھے، خلیق اور ہنسمکھ۔ خلیق اور ہنسمکھ۔ ایک مقنن قانون بنانے والا۔ ایک مقنن ایک اصول قائم کرتا ہے، دوسرا اس کو توڑ دیتا ہے۔ والد صاحب روز ڈیش سے آ جاتے اور ڈیش میں بیٹھے رہتے۔ والد صاحب روز 11 بجے سے آ جاتے اور نیچے صحن میں بیٹھے رہتے۔ والد نے عرض کیا کہ خادم زادہ اس سال امتحان میں شریک ہوا ہے۔ ڈیش کی جگہ خادم زادہ۔ 100 دن چور کے تو 1 دن شاہ کا۔ یہ کھانے آپس میں یہ ٹیبل ملانا ہے۔ فرحت اللہ بیگ: اس کو ملائیں امتحان کے ساتھ، فعل کو ملائیں پاس کے ساتھ، جینا کو مرنا کے ساتھ۔ 2 سال لا کلاس۔ بڈھا بڑھیا، تقدیر تدبیر، مشکل آسان، کامیابی ناکامیابی، درخواست منظور۔ اس کے بعد یہ گرامر کا سوال ہے، وہ سوال انشاءاللہ بعد کے اندر میں سمجھاؤں گا۔ یہ بڑا سمجھانے والا سوال ہے، پہلے میرے خیال میں کچھ ہوا بھی ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس شرح سرمایہ اردو ہے تو اس میں اضافی سوالات دیے ہوئے ہیں، وہ بھی ساتھ کر لینا۔ اس کے آگے MCQs بھی دیے ہوئے ہیں، وہ بھی دیکھ لینا۔ یہ کل انشاءاللہ آپ کو گرامر کا سوال سمجھاؤں گا۔ السلام علیکم۔